السلام علیکم ناظرین، آج کی اس خاص پوڈ کاسٹ میں ہم ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے۔ سوشل میڈیا پر دجال اور اس کے پیروکاروں کے حوالے سے کئی دعوے گردش کر رہے ہیں۔ آج ہم ان دعووں کی حقیقت باقاعدہ احادیث کے حوالوں کے ساتھ جانیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم دین، مہمان خصوصی مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صابر صاحب، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی حسان صاحب، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دجال کے پیروکاروں کے حوالے سے ایک مشہور بات ہے کہ دجال ایران کے شہر اصفہان سے نکلے گا اور اس کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے۔ برائے کرم اس حدیث کا مکمل حوالہ اور متن بیان فرمائیں۔ مفتی حسان صاحب، یہ بات بالکل درست ہے اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے، جن پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ حوالے کی بات کریں تو یہ حدیث صحیح مسلم کی کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں حدیث نمبر 2944 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد حدیث نمبر 13344 اور مصنف عبدالرزاق میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حدیث میں ان چادروں کے لیے طیالسہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ طیلسان کی جمع ہے، اور یہ وہ لباس ہے جو یہود کو پسند ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بالکل واضح حوالہ دے دیا۔ لیکن مفتی صاحب، عوام میں ایک اور بات بہت مشہور ہے کہ دجال کے آنے پر 70,000 علماء اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ کیا کتب حدیث میں ایسی کوئی روایت موجود ہے؟ جی نہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دارالافتاء کی تلاش بسیار کے باوجود ہمیں ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں یہ ذکر ہو کہ 70,000 علماء دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جیسا کہ میں نے ابھی حوالہ دیا کہ صحیح مسلم اور دیگر کتب میں اصفہان کے 70,000 یہودیوں کے دجال کا اتباع کرنے کا ذکر موجود ہے، نہ کہ علماء کا۔ یہ تو بہت اہم وضاحت ہو گئی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور کنفیوژن سبز رنگ کے لباس کے حوالے سے پھیلائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایک اور روایت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں میری امت کے 70,000 افراد اور ان کے سبز لباس کا ذکر ہے، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے ایک خاص فرقے کو دجال کا لشکر قرار دیا جاتا ہے۔ اس روایت کا حوالہ اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ مفتی حسان صاحب، یہ بات احادیث کو سمجھے بغیر پھیلائی گئی ہے۔ یہ روایت مصنف عبدالرزاق جلد 11 صفحہ 393 اور امام بغوی کی شرح سنہ میں مروی ہے۔ اس روایت میں الفاظ ہیں، میری امت میں سے 70,000 لوگ دجال کا اتباع کریں گے، جن کے بدن پر سبز چادریں یعنی سیجان ہوں گی۔ اس حوالے سے دو اہم باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابو ہارون ہے، جو کہ محدثین کے نزدیک متروک اور ضعیف راوی ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی صحیح روایت کے مخالف ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر اسے مان بھی لیا جائے تو علامہ ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں وضاحت کی ہے کہ یہاں میری امت سے مراد امت دعوت ہے، یعنی وہ لوگ جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی مگر وہ اسلامی نہیں ہوئے، جیسے یہودی۔ یعنی مصنف عبدالرزاق اور دیگر کتب میں جو سبز لباس کا ذکر ہے وہ پگڑی نہیں بلکہ چادر ہے۔ بالکل، احادیث میں طیالسہ اور سیجان کے الفاظ آئے ہیں، جن کا مطلب چادر ہے، سبز امامہ نہیں، اور ان پیروکاروں سے مراد یہودی ہیں جو آج بھی بعض جگہوں پر ایسی چادریں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے محض سبز امامہ پہننے کی وجہ سے مسلمانوں کے کسی خاص فرد یا فرقے کو دجال کے متبعین میں شمار کرنا صریح ناانصافی اور ریکارڈ کی درستی کے خلاف ہے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صابر محمود صاحب، آپ نے صحیح مسلم، مسند احمد، مصنف عبدالرزاق اور مرقات المفاتیح کے حوالوں سے تمام غلط فہمیوں کا بہت خوبصورتی سے ازالہ کیا۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ دجال کے 70,000 پیروکار علماء یا کوئی مسلمان فرقہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایران کے یہودی ہوں گے جو سبز رنگ کی چادریں اوڑھے ہوں گے۔ دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ بے شک ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور خلوص سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان مفتی حسان اور مہمان مفتی صابر محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔